والفرقان الحمید والضحى واللیل اذا سجى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم ہم سب کے ایمان و جان کے والی حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت علماء کرام، برادران اسلام، حساس انسانیت کے نوجوانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جو کہ سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، جس میں میں آپ سب علماء کرام شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے علامہ صاحب کی زیر سرپرستی آپ احباب کے تعاون سے اس پر پروگرام کو منعقد کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر ایک کو اتنا عطا فرمائے کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہ رہے۔ مجھ سے قبل مبلغ عشق رسول، مبلغ ادارت المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم علی مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے خوبصورت اور مدبر لہجے میں حضور کی اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے اپنی گفتگو سے ہمیں نواز رہے تھے، اور حضرت نے بڑا ایک اصلاحی پرمغز اور جامع بیان ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت کے زور بیان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو چونکہ یہ سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، حضور کے ذکر کی محفل ہے، تو اب جو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہ حضور کے ذکر کے ہی حوالے سے ہوں گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہ اہل ایمان کے لیے قلبی راحت کا ذریعہ ہے۔ حضور کا جب ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں، بلکہ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو دل کے غم دھلتے ہیں۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ اہل ایمان بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ان کے محبوب کا ذکر کوئی چھیڑ کے بیٹھ جائے اور ان کے دل کی تار کو ہلا دے اور مکین گنبد خضرا سے ملا دے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے ایک چھوٹی سی مثال دے کے یہ بات سمجھائی ہے کہ حضور کے ذکر سے کتنی لذت ملتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم۔ اس نے کہا کہ اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے
دکھی دل کو قرار دے رہا ہو۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ یہ مثال لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجنوں کو اس کے محبوب کا نام قرار دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد قرار نہیں دیتا؟ اس لیے ہم تو کہتے ہیں میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ تو حضور کا ذکر ہمارے لیے ایک قلبی تسکین، قلبی راحت اور دل کے چین کا ذریعہ ہے، اور پھر بالخصوص جب حضور کا ذکر حسن ہوتا ہے تو پھر تو کمال ہی ہو جاتی ہے۔ جب حضور کے رخ تاباں کا تذکرہ ہوتا ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات چھیڑی جاتی ہے تو پھر فضائیں بھی معطر ہو جاتی ہیں، پھر ماحول کے اندر عطر بھر جاتا ہے جب حضور کے رخ بددہا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں حضور کے حسن کے ذکر کا آغاز کرنے سے قبل دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس جگہ پہ حضور کے حسن کا تذکرہ ہوتا ہے اس جگہ پہ اللہ کی رحمت چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو شخص بھی حضور کے حسن کا تذکرہ کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ آج ہر ایک آدمی کو یہ فکر ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کریں، مجھ سے پیار کریں، لوگ میری عزت کیا کریں۔ تو یہ فقیر کا سوکھا اور چھوٹا سا نسخہ ہے، حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کریں گے۔ حضور کے حسن کی باتیں کیا کرو، لوگ آپ سے پیار کریں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، حضور کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں۔ یہ صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ ویسے تو ہر مرید اپنے پیر کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے پیر جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، یہ اس کی عقیدت ہے، ایسی ہی ہونی چاہیے۔ لیکن بڑے بڑے لوگ بھی پڑھے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک جو ہے وہ ولی سے بڑا ولی اس کائنات میں موجود ہے۔ ہر شاگرد کہتا ہے میرے استاد جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اس کی عقیدت ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ ہر پارٹی کا کارکن کہتا ہے کہ میرے لیڈر جیسا تو زمانے میں کوئی نہیں ہے، یہ اس کی عقیدت ہے۔ لیکن حضور کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں، یہ صرف عقیدت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ حضور جیسا کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور ہمارے حضرت وہ ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈھا لیا۔ لکھاں آئے دنیا تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں آئے نبی دنیا تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نہیں ہوندی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صرف ایک ہی بنایا ہے، کائنات میں حضور جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ حضور سب سے زیادہ حسین ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو بنا کے پھر خود ہی محبوب کا محب بھی بن گیا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا محبوب کوئی عام محبوب نہیں ہے، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ مولانا اعظم چشتی نے کیا خوب کہا، بولتے ہیں ہم معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ایسا حسین پیکر کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جیسے کہ آمنہ کے لال ہیں۔ اچھا، میں علماء کی بات نہیں کرتا، بزرگان دین کی بات نہیں کرتا، اور ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضور کا جمال دیکھا اور پھر اپنی زبان سے بیان کیا۔ حضرت سیدنا ابو طفیل یہ حضور کے سب سے آخری صحابی ہیں، آخر میں انہوں نے انتقال کیا 110 ہجری میں۔ انہوں نے 3 لفظوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کیا ہے۔ ماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، حضور کے حسن کو، پوری صورت زیبا کو انہوں نے 3 لفظوں کے اندر بیان کر دیا۔ آپ بھی یاد کر سکتے ہیں وہ 3 کون کون سے ہیں؟ ماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، ایک تو حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا، اور ام معبد کہتی ہیں کہ نکھری ہوئی رنگت تھی حضور کی، تو چٹے رنگ والے تھے، ابیض تھے حضور۔
اور ابیت کا لفظ یہ حضور کے لیے جو ہے وہ بطور استعارہ بولا گیا، آقا کریم اسلام کے لیے خاص طور پہ بولا گیا۔ یہ دادا جو ہوتا ہے نا، دادا، اس کو اپنے پوترے سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ بس اوقات پوتا جو ہوتا ہے وہ بیٹے سے زیادہ پیارا لگتا ہے، دادوں کا تعلق پوتوں سے زیادہ جڑ جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اسلام کے دادا جان جناب عبد المطلب حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، اور جب زیادہ محبت سے حضور کو پکارتے نا تو یا محمد کہہ کے نہیں، کیا کہتے تھے؟ یا ابید، او میرے ابید رنگ والے پوترے، میرے چٹے رنگ والے پوترے، ابید کہہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے۔ اچھا، یہ لفظ خاص طور پہ حضور کے لیے بولا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 9 سال۔ مکہ المکرمہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، لوگ بڑے پریشان ہیں، پیاس ہے اور کھیتیاں نہیں ہو رہی، ڈھور ڈنگر مر رہے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ تو سب لوگ اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، کوئی دعائی کر دیں، اللہ تعالیٰ کوئی بارش کی بوند ڈال دے اور قحط سالی ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا پھر آؤ ہم سب چلتے ہیں، حرم کعبہ میں چلتے ہیں، وہاں چل کے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، اللہ کرم کر دے گا۔ تو حضور کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 9 سال۔ آپ کے چچا نے حضور کو ساتھ لیا اور حرم کعبہ میں یوں گئے، حضور کو اپنے سامنے اس انداز سے بٹھایا کہ حضور کی پشت مبارک خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ رہی تھی، اور پھر حضور کی جانب اشارہ کر کے کہا، اے میرے مالک، میرے اس گوری رنگت والے بھتیجے کے صدقے میں ڈال دینا۔ راوی کہتے ہیں آسمان پہ بادل کی ایک ٹکڑی بھی نہیں تھی، لیکن جب حضور کے گورے چہرے اور گوری رنگت والے محبوب کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کی رنگت کیسی ہے، فرماتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم کی جو رنگت کو دیکھ لیتا تھا اس کے دل کو بھی روشنی عطا کر دی جاتی تھی، جو حضور کی رنگت کو دیکھتا تھا، اتنی دلکش رنگت تھی میرے حضور کی۔ تو جب حضور کے چہرے کا وسیلہ ڈالا گیا تو راوی کہتے ہیں ایک ٹکڑی بھی بادل کی نہیں تھی، بادل امڑتے چلے آئے، پورے آسمان پہ پھیل گئے اور چھم چھم می برسنے لگ گیا، اور لوگ بھاگ کر بھیگ کر اپنے گھروں کی جانب بڑھے۔ اس وقت حضور کے چچا جناب ابو طالب نے حضور کی عظمت پہ ایک پورا قصیدہ لکھا، جس کا ایک شعر جس میں انہوں نے حضور کی صورت کو بھی بیان کیا اور آقا کریم کی سیرت کو بھی بیان کر دیا، چونکہ قادر الکلام شاعر تھے نا، کمال کر دی۔ تو فرماتے ہیں، آپ کی توجہ کے ساتھ یہ شعر آپ تک پیش کرنا چاہوں گا، فرماتے ہیں وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ فرماتے ہیں یہ میرا ابید رنگ والا بھتیجا، ابید کا لفظ حضور کے لیے استعمال کیا، یہ میرا ابید رنگ والا بھتیجا کہ اس کے چہرے کی رنگت کو دیکھ کے تو بادل بھی بھاگتے چلے آتے ہیں، یہ یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا آسرا ہے۔ یعنی حضور کی صورت کو بیان کرنے کے لیے ابید کا لفظ استعمال کیا اور حضور کی سیرت بھی بیان کر دی کہ یہ یتیموں کے سہارا ہیں، بیواؤں کا آسرا ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کی عمر مبارک 9 سال ہے اور حضور کے چچا حضور کو یتیموں کا سہارا کہہ رہے ہیں، یعنی حضور خود یتیم ہیں اور یتیم ہو کر یتیم پرور ہیں۔ یعنی 9 سال کی عمر میں پورے مکے میں اگر یتیموں کا کوئی سہارا تھا تو وہ ایک ہی نام تھا جس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بیوہ عورتوں کے گھر اگر چلتے تھے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے چلتے تھے۔ حضور جو وہ 9 سال کی عمر میں خدمت خلق کا جو فریضہ تھا وہ اپنے ذمہ قدم پہ لے چکے تھے اور حضور خدمت خلق کر رہے تھے۔ یار جس محبوب کا بچپن اتنا سونا ہے اس محبوب کی جوانی کتنی سونی ہوگی۔ جس کے محبوب، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اعلان نبوت سے قبل 40 سال، اس کی آواز دوبارہ آ رہی ہے، یہ نہیں آنی چاہیے، جو اس کو نا بالکل بند کرنے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے 40 سال قبل اگر آپ مجھ سے پوچھیں حضور کیا کام کرتے رہے تو اس کو بیان کی احاطہ میں تو نہیں لایا جا سکتا۔ میرے آقا کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ اگر ہم اس پہ گفتگو کریں تو گھنٹوں وقت چاہیے، لیکن اگر آپ کہیں کہ خلاصے کے طور پہ میں چند لفظوں کے اندر بیان کروں کہ حضور 40 سالہ حیات مبارکہ میں حضور کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 40 سال کے عرصے مخلوق خدا کی خدمت ہی کرتے رہے، اور یہی ادارت المصطفیٰ کا پیغام بھی یہی ہے۔
وقت کی ضرورت بھی یہی ہے، اسلام کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچائیں، ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان تو انسان رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر جن صحابہ کی تربیت کی، حضور کے ایک صحابی تھے تو وہ روٹی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے ایک وقت چونٹیوں کو جا کے ڈالا کرتے تھے کہ یہ ہماری پڑوسنے ہیں، چونٹیاں پڑوسنے ہیں۔ جب چونٹیاں پڑوسی ہو جائیں تو صحابہ کرام ان سے بھی پیار کرتے ہیں، تو پھر جو انسان پڑوسی ہیں پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ تو آپ کے جو نوجوان ہیں یہ قابل رشک ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے کہ جو ہے وہ پورے گاؤں کے اندر خدمت خلق کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چچا، حضور کے چچا نے کہا ابید، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹے رنگ کے تھے اور ایسا چٹا رنگ تھا، ام المومنین فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لوگوں ایک سورج تمہارا ہے اور ایک سورج میرا ہے، فرق یہ ہے کہ تمہارا سورج دن کو چمکتا ہے اور میرا سورج دن کو بھی چمکتا ہے، راتوں کو بھی دمکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے ہے کلام الہی میں شمس و دوہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت تھی۔ تو حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا، حضور چٹے رنگ کے تھے۔ اور دوسرا فرمایا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا، اور حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا آنا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف میٹھے حسن والے۔ میٹھا حسن کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ دیکھے اس کو تو سب کچھ وار دے، اس کو میٹھا حسن کہتے ہیں۔ اور نمکین حسن وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھے تو بس پھر دیکھتا ہی رہ جائے، اور جب تک محبوب کا کلمہ نہ پڑھ لے اس وقت تک واپس نہ پلٹے، اس کو حسن نمکین کہتے ہیں۔ میرے امام بولے حسن سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نمکین تھا، اور نمکین حسن وہ ہوتا ہے جب کوئی دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے، اس کو نمکین حسن کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت قبلہ عالمی مبلغ اسلام پیر زادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ جب حسن کی بات چھڑتی ہے تو وہ ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، اور جب میں بھی حسن کی بات کرتا ہوں تو وہ واقعہ نہ بیان کروں تو مجھے چاسی نہیں آتی اور مجھے لطف ہی نہیں آتا۔ تو یہ واقعہ ہے یہ بڑا دل آویز، اور آپ سنیں گے تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے تو مجھے کہنا، بلکہ یہ واقعہ سنانے کے بعد اگر میں اپنی گفتگو کو ختم کر لوں تو آپ مجھ پہ ناراض نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے جی بس کام پورا ہو گیا ہے، اس لیے کہ واقعہ ہی اتنا با کمال ہے۔ بس اس بات پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حسن نمکین وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے، اس کو حسن نمکین کہتے ہیں، سمجھ میں نہ آ سکے اس کو حسن نمکین کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی اور حضور سیر کرنے کے لیے ذرا نکلے اور معمول سے ذرا تھوڑا سا آگے چلے گئے۔ تو جب آگے بڑھے تو ایک وفد آیا ہوا تھا باہر سے، وفد طارق، غالباً وہ یمن سے آئے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کا طریقہ ہے کہ وہ جہاں بھی ٹھہرتے ہیں خیمے لگا لیتے ہیں، عارضی گھر بنا لیتے ہیں۔ تو خود خیموں میں تھے اور ان کے ڈھور ڈنگر مویشی جانور جو ہیں وہ چر رہے تھے۔ تو آقا کریم اسلام جب ان کے جانوروں کے پاس سے گزرے نا تو حضور کو ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ یہ اونٹ کیسا خوش نصیب تھا جو آمنہ کے لال کو پسند آیا۔ کاش میں اور آپ بھی رسول اللہ کو پسند آ جائیں تو بگڑی بن جائے، کیونکہ بات تو حضور کی نظر کی ہے نا، جو حضور کی نظر میں آ گیا بس وہ کمال پا گیا، وہ جمال پا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ پسند آ گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا بھئی یہ اونٹ تم نے بیچنا ہے؟ تو اب انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور پوچھے تو انکار کون کر سکتا ہے؟ میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور پوچھا تو پھر انکار نہ کر سکے۔ حضور فرمایا بیچنا ہے؟ جی جی حضور جی بیچنا ہے۔ فرمایا کتنے کا؟ انہوں نے کہا جی اتنے کا۔ قیمت طے ہوگی۔ آقا کریم فرمایا کہ میں کوئی خرید و فروخت کرنے آیا تو نہیں تھا، میں تو آیا تھا سیر کرنے کے لیے، تو مجھے یہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا ہے، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، تو یہ اونٹ تم مجھے دے دو، میں اپنے گھر جا کے اس کی قیمت تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضور لے جائیں۔
ست بسم اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور حضور چل دیے۔ جب حضور چل رہے تھے نا تو یہ پیچھے سے کھڑے حضور کی چال ہی دیکھتے رہ گئے، کیونکہ اس نے نمکین یہ ہوتا ہے جب کوئی دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے، تو یہ حضور کی چال کو ہی دیکھتے رہ گئے اور حضور کی انداز رفتار کو دیکھتے رہ گئے۔ اور جب آقا کریم اسلام آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا تو پھر سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے اور چیمگوئیاں کرنے لگے، ایک دوسرے کو تانے دینے لگے، یار تم کتنے بھولے لوگ نکلے ہو، کتنے سادے لوگ نکلے ہو کہ تم نے ایک آدمی کو اونٹ دیا اور ادھار دیا اور اس سے نام تک بھی نہیں پوچھا۔ سودا اگر نقد دینا ہو نا، آپ بھی خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں تو عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب سودا ادھار دینا ہو تو یا تو یہ کہ بندہ سودا جس کو دیا جائے اس کو جانتا ہو، یا درمیان میں کوئی ضامن ہو، یا کوئی چیز گر بھی رکھی جائے تو پھر سودا دیا جاتا ہے، ورنہ بندہ سودا ادھار نہیں دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کتنے سادے لوگ نکلے کہ اتنے سمجھدار تاجر ہو کہ اپنا اونٹ دے بیٹھے قیمتی، اور دے بھی مفت بیٹھے اور ادھار دے بیٹھے۔ اب وہ جو چلے گئے ہیں تو وہ اب آئیں گے تو نہیں، یہ باتیں کرنے لگے تو بڑی تم نے غلطی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک دوسرے کو کوسنے لگے نا، زیادہ باتیں ہونے لگیں تو ان میں سے ایک پھٹ پڑا، کہتا یار کیا پوچھتے ہو، جب وہ بات کرتا تھا نا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اذا تکلم ضوئ کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور جب گفتگو کرتے تھے سامنے والے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں تو یہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا ہوں، مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں تو نام ہی پوچھ لیتا۔ دوسرا بول پڑا، اس نے کہا یار جب وہ مسکراتا تھا نا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے اذا ضحک یتلالو فی الجدر، حضور جب مسکراتے تھے نا تو دیواریں چمک اٹھا کرتی تھی اور روشنیاں پھیل جاتی تھی جب میں حضور تبسم فرماتے تھے، اور صحابہ یہ تھے کہ تبسم کی ایک جھلک دیکھ کے ان کے غم دور ہو جاتے تھے۔ اللہ، اس نے کہا میں تو یہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا ہوں۔ تیسرے نے کہا یار میں تو اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پار کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو پھر کہہ نہ دوں جو میں کہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او دخت نقاب ہٹاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہتھ پھلاں وچ رکھدا ہتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا چاپے جی میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ دلپ دے تے راہی راہ بھل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی برلائی جان بچاوے، توبہ توبہ حسن سجڑدا تے جھال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی تنو کدرے نظر نہ آوے۔ کہا بہرحال جو کچھ بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے تم سے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو اب اس پہ آپ کی توجہ بھرپور چاہوں گا۔ انہوں نے کہا وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے تم سے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ اب قبیلے کے سردار کی بیوی خیمے کے اندر موجود تھی، وہ پردہ دار تھی، اب تک وہ خاموش تھی، ساری باتیں سن رہی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا نا کہ وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے اونٹ لے گیا تو اس نے خیمے کا پردہ سرکایا۔ اس نے کہا انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم، اس نے کہا اگر وہ پیارا قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے لے لینا، مگر خبردار جو اس کے متعلق کوئی بات کی میں اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا چاہتی۔ انہوں نے کہا تو جانتی ہے جو ضمانت دے رہی ہے؟ کہنے لگی واللہ جانتی تو میں بھی نہیں۔ کہا اگر تو جانتی نہیں تو پھر ضمانت کس چیز کی دے رہی ہے؟ تو اس نے کہا جب وہ پیارا تم سے سودا کر رہا تھا نا تو میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اور اتنے حسین چہرے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کے ذوق کے لیے ویسے تو عام شعر نہیں پڑھا جاتا درس قرآن میں، لیکن آپ کا ذوق صرف اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذوق لینے کے لیے اگر آپ یہ شعر سن لیں گے اور پنجابی زبانیں اگر آپ میرے ساتھ مل جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے مولانا ظہوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب اس کی تھوڑی سی آواز دے دو، چلو ایک شعر بس پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ
آگے مضمون میں اپنا پایا تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ مولانا ظہوری قصوری نے حضور کے اس پورے واقعہ کے منظر کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کیسا حضور کا مکھڑا تھا۔ فرماتے ہیں نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، وہ تکدیاں ہی رہیاں ویکھن والیاں، وہ تکدیاں ہی رہیاں ویکھن والیاں، پڑھیے نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، نوری مکھڑا نالے۔ کوئی بات نہیں، ایک بار اونچی سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ چن چڑھیا آمنہ لال دا لال دا لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، وہ تکدیاں ہی رہیاں ویکھن والیاں، نوری مکھڑا نالے۔ اس نے کہا اتنے حسین چہرے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور کے غلام آ گئے اور کہا ہمارے آقا نے کن لوگوں سے اونٹ خریدا ہے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہا یہ لو حضور نے کھجوریں تمہاری مہمان نوازی کے لیے بھیجی ہیں، اور لو اس سے اپنی قیمت بھی پوری کر لو۔ امام ذوقانی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب اس محبوب نے قیمت لینے والا چھوڑا ہی نہیں ہے، اب یہ بتاؤ کہ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ جو کھجوروں کا جھنڈ ہے، یہ جو نخلستان ہے، یہی محمد عربی کا ڈیرہ ہے۔ امام ذوقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ تو حسن نمکین وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے، اور جب تک محبوب کا کلمہ نہ پڑھ لے واپس نہ پلٹے، یہ حسن نمکین ہوتا ہے۔ میرے امام بولے، وہ فرماتے ہیں دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ جن لوگوں نے میرے آقا کا چہرہ محبت سے ایک بار دیکھا، بے ساختہ ان کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، انہیں ایمان کا نور نصیب ہو گیا۔ ایسا حسین پیکر کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جیسے کہ آمنہ کے لال ہیں۔ تو فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادا، حضور ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا فرمایا مقصدن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کے اندر ایک توازن تھا۔ سوال بطن و صدر، بعض لوگ ہوتے ہیں پیٹ بڑا ہوتا ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں پیٹ کمر کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، دونوں انداز اچھے نہیں ہیں۔ لیکن حضور کا پیٹ نہ بڑا ہوا تھا نہ چپکا ہوا تھا، سینہ اور پیٹ مبارک برابر تھے۔ قد بہت زیادہ لمبا نہیں تھا اور کوتاہ قد بھی نہیں تھے، لیکن یہ حضور کا معجزانہ قد تھا۔ اگر 10,000 کا مجمع ہو، لمبے لمبے قدوں والے لوگ موجود ہوں تو، اور حضور بھی درمیان میں تشریف فرما ہوں، تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے بلند نظر آیا کرتے تھے۔ یہ معجزانہ جمال تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر چیز کے اندر ایک توازن تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی دیکھیں، اعلیٰ حضرت بھی تو پھر عشق کے امام ہیں۔ حضور کی پیشانی پہ نظر پڑی تو کیا فرماتے ہیں؟ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں لوگوں کی تو شادی ہوتی ہے تو بس اوقات صحرا باندھتے ہیں، میرے آقا کی تو پیشانی پہ ہمیشہ شفاعت کا صحرا رہتا تھا، اور جو دیکھ لیتا تھا سعادت چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اور جب حضور کی یہ بھموں پہ نگاہ پڑی نا اعلیٰ حضرت کی، اپنے انداز میں
فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان لبوں کی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور کی مبارک آنکھوں پہ نظر پڑی تو فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اور پھر نگاہ کی بلندی کیسی ہے، فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب حضور کے کانوں کا تذکرہ چھڑا تو فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب حضور کے دہن مبارک کی بات چلی تو فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے قدم پہ اعلی حضرت کی نظر پڑی تو فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب حضور کی نظر مبارک کی تیزی پہ اعلی حضرت کی نظر پڑی تو فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں کس چیز کا تذکرہ کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن زیبا کا، میرے آقا کے تو طلبوں جیسی چمک کسی کے چہرے کی بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ بس حضور کی ایک انگلی مبارک کی بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور کی ایک صحابی حضرت میمونہ بنت کرتم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کے مبارک انگلی کا حسن بیان کرتی، کہتی میں اپنے والد گرامی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئی تو حضور سواری پہ سوار ہو رہے تھے تو چہرے مبارک پہ تو میری نظر نہ پڑی، لیکن انگوٹھے کے ساتھ والی جو مبارک انگلی تھی نا حضور کی، میری نظر تو اس پہ پڑ گئی۔ اور آج کافی عرصہ گزر گیا ہے لیکن حضور کی مبارک انگلی کا نقشہ کیا پوچھتے ہو، اب ان کے لفظ ہیں، میرے پاس ان کا ترجمہ نہیں ہے، لفظ سن لیجئے۔ فرماتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع قدم الصبابتی علی سائر اصابعہ۔ آپ جانتے ہیں جو ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں یہ شہادت کے ساتھ والی انگلی بڑی ہوتی ہے، لیکن پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ توجہ فرماتے ہیں ظاہر ہے تو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی بڑی ہوتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو مبارک انگلی تھی یہ بھی لمبی تھی، لیکن اس کی لمبائی ایسی تھی کائنات میں کتنے ماہ جبیں آئے لیکن میرے آقا کی قدم مبارک کی انگلی کی لمبائی کو کوئی ماپ نہیں سکتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کا حسن کیا ہے۔ تو فرماتی ہیں کافی عرصہ گزر گیا لیکن آج تک حضور کی مبارک انگلی کے حسن، لمبائی کا جو حسن ہے اس کا نقشہ میرے دماغ سے اترتا ہی نہیں ہے۔ یار جس محبوب کی انگلی اتنی سونی ہے، توجہ چاہوں گا، بڑی اہم بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس محبوب کے قدم اتنے سونے ہیں، جس محبوب کے طلبے اتنے سونے ہیں، اس محبوب کے لب و رخسار کتنے سونے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ ایک شعر ہے، اللہ اکبر، کمال کر دی شاعر نے، وہ کہتے ہیں کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، مجھے تو حضور کے قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو کائنات میں حضور جیسا کوئی حسین اور نہیں ہے، تو جب حضور جیسا حسین کوئی نہیں ہے اور انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ انسان حسن سے پیار کرتا ہے، انسان حسن کو چاہتا ہے، جہاں حسن ہوتا ہے وہاں انسان رک جاتا ہے، تو آؤ نا پھر جب حسن سے پیار کیا جاتا ہے تو پھر حضور سے پیار کریں، پھر حضور کے علاوہ پیار کہیں اور نہیں جانا چاہیے۔ محبت اگر حضور سے کی جائے گی تو پھر اس کا صلہ ملے گا، پھر اس کی ستائش ملے گی۔ جس نے حضور سے پیار کیا صدیاں گزر گئی ان کا نام ختم نہیں ہوا۔ میں ایک ادارے میں چھوٹا سا استاد ہوں، تو میں وہ بچوں حفظ کے بچے بیٹھے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی ہوئی ہے، تو وہ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ یار تیرے دادا ابو کا کیا نام ہے؟
تو اس نے کہا ایک دم اس کو نا دادا ابو کا نام نہ آیا. ہو سکتا ہے وہ دادے ابو کے بعد پیدا ہوا ہوگا، تو اب ابا جی نے اس کی کبھی بات ہی نہیں سنائی اپنے والد صاحب کی، تو پھر اس کو نام کا ہی نہیں پتا. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو دادے کا نام تو آتا ہوتا ہے لیکن پردادے کا نام نہیں آتا ہوتا بعض بچوں کو. اور اگر کسی کو پردادے کا آتا ہے تو شکر دادا جو ہوتا ہے اس کا تو ہم سب کو عموماً ہی نہیں آتا ہوتا. یہ ہے ہماری اوقات. ہمارے پاس مربے کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس کوٹھیاں بنگلے کیوں نہ ہوں، 50 سال کے بعد لوگ ہمارا نام بھی بھول جاتے ہیں. اور ہفتے کے بعد اگر قبر کھودی جائے تو اندر سے بدبو آتی ہے، اور سال گزر جائے تو پھر ہڈیاں بھی مٹی بن جاتی ہیں. یہ ہماری اوقات ہے. اللہ اکبر. ہماری 50 سال عمر جو ہے وہ ہے کہ 50 سال کے بعد ہمارا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جنہوں نے حضور سے پیار کیا ہے، جنہوں نے حضور سے محبت کی، آج اپنے دادے کا نام نہیں آتا، اپنے پردادے کا نام نہیں آتا، اپنے شکر دادے کا نام نہیں آتا، لیکن جب اسی سے پوچھا جائے کہ بتاؤ حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سینہ چوڑا کر کے حضرت بلال کا نام لیتا ہے کہ حضور کے مؤذن کا نام حضرت بلال ہے. تو بھائی حضرت بلال کے پاس تو کوئی جائیدادیں نہیں تھیں، ان کے پاس تو کوئی پراپرٹیاں نہیں تھیں، وہ تو کوئی وزیر اعظم کوئی صدر نہیں تھے، ان کے پاس تو ایسا وزارت کا قلم دان بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت کے سپر پاور مٹ گئے، اس وقت کی سپر طاقتیں ختم ہو گئیں. لیکن بلال کا نام تو آج بھی زندہ ہے، دلوں میں بھی زندہ ہے. اور کل جب قیامت کے دن حضور کی سواری خرامہ خرامہ جنت میں جائے گی تو حضرت بلال حضور کی سواری کی لگام تھامے آگے آگے جنت میں جا رہے ہوں گے کہ نہیں جا رہے ہوں گے؟ بھائی آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا نام ویسے بھی زندہ ہے، دلوں میں بھی زندہ ہے، اور سپر پاوریں مٹ گئیں. وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمٰن نے عقدہ کھولا. وہ فرماتے ہیں اقبال سے کس کے عشق کا فیض عام ہے، روبی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. فرماتے ہیں یہ حضرت بلال کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ ان کے سینے میں موجود عشق رسول کی حرارت کا کمال ہے جس نے آج تک حضرت بلال کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو اگر میں اور آپ حضور سے پیار کریں گے تو پھر مرنے کے بعد مریں گے نہیں. وہ ہمارے قبلہ یاد آئے علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یار میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ تم مجھے کچھ دے سکتے ہو، لیکن میں اتنی آرزو ضرور کرتا ہوں، تم سے ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ حضور سے اتنا تو پیار کرو نا کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اتنا تو حضور سے پیار کرو نا، اتنی تو محبت کرو کہ جب تم لحاظ میں اترو تو فرشتے پوچھے مر ربو کا ما دینو کا، سوال و جواب ہو تو حضور جھٹک کے فرمائے پیچھے ہٹ جاؤ، ساری زندگی تو میری غلامی میں گزارتا رہا، اب تم اس کے دین کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اس کی رنگت بتا رہی ہے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آؤ آج کی اس محفل کا پیغام یہ ہے، درس قرآن کی فکر یہ ہے کہ ہم آقا کریم صلی والسلام کے ساتھ لپٹ جائیں اور حضور کے ساتھ اپنا تعلق خاطر قائم کریں. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جانے میں ہی ہماری زندگی ہے. حضور کے ساتھ جڑ جانے میں ہی ہماری زندگی کے اندر حسن آئے گا، جمال آئے گا، ہماری زندگی کے اندر کمال پیدا ہوگا. اور اقبال علیہ الرحمٰن نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ فرماتے ہیں ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے نا تو حضور کے عشق کا ایک ذرہ مانگ لو، بس پھر تمہاری زندگی جمال پا جائے گی. تو آؤ حضور کے ساتھ محبت کریں اور حضور کی غلامی اور وفادار غلامی، حضور کے ساتھ وفادار غلامی یہی ہے کہ جو آپ احباب کام کر رہے ہیں اور جس انداز کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، یقیناً یہی حضور کا راستہ ہے اور یہی ہمارے حضرت قبلہ عالمی مبلغ اسلام نے ہمیں یہ فکر دی ہے اور یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ دلوں میں حضور کی محبت ہو اور لبوں پہ قرآن کا قصیدہ ہو تو پھر اس امت کو عروج ملے گا، اس امت کو بانک پن ملے گا. ہم نے پورے جو ہے وہ دوران کوئی نعرہ نہیں لگایا اور اچھی بات ہے جو ہے وہ توجہ سے بات سنی جاتی ہے، تو آخر میں ہم محبت سے ایک نعرہ لگا لیتے ہیں. آپ نے ذرا جھوم کے جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.